خوش آمدید۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا بائبل صرف الگ الگ پرانی کہانیوں کی کتاب ہے یا پھر یہ ایک ہی بہت بڑی کہانی ہے جس کا ایک باقاعدہ آغاز، درمیان اور اختتام ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ایک ایسا ماخذ ہے جو اس پوری کتاب کو ایک واحد مربوط داستان کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو چلیں اس شاندار کہانی کی تہوں کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر 5 حصوں میں طے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ایک خاص طریقہ کار کو سمجھیں گے، پھر کہانی کے بالکل شروع میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ بنیادی مسئلہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم صدیوں پر پھیلے وعدوں کو دیکھیں گے، کہانی کے کلائمیکس تک پہنچیں گے اور آخر میں یہ جانیں گے کہ یہ سب مل کر ایک نئی طرز زندگی کی بنیاد کیسے رکھتا ہے۔ تو اتنی بڑی داستان کو سمجھنے کے لیے شروع کہاں سے کیا جائے؟ یہ ماخذ ایک بہت ہی خاص طریقہ بتاتا ہے۔ یہ صرف کتاب پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کوئی بھی شخص، چاہے اسے پہلے سے کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، خود اس کہانی کے گہرے مطلب تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، تو اس طریقے کو ڈسکوری بائبل سٹڈی کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی سادہ ہے۔ اس میں صرف 5 قدم ہیں۔ پہلا، عبارت کو اونچی آواز میں پڑھیں۔ دوسرا، جو سمجھ آیا اسے اپنے لفظوں میں بتائیں۔ تیسرا، خود سے پوچھیں کہ اس سے خدا اور انسانوں کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ چوتھا، اس سبق کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پانچواں، جو سیکھا وہ کسی اور کو بھی بتائیں۔ یہی وہ چابی ہے جس سے ہم اس بڑی کہانی کے ہر حصے کو سمجھیں گے۔ تو اب جب ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، چلیں کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں۔ ہر اچھی کہانی کی طرح اس کا بھی ایک آغاز ہے، ایک ایسا وقت جب سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، جیسا اسے ہونا چاہیے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی دنیا جہاں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی۔ اس ماخذ کے مطابق شروع میں مکمل ہم آہنگی تھی۔ انسانوں کو خدا کے ساتھ ایک گہرے تعلق اور ایک واضح مقصد کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس بہترین دنیا کی دیکھ بھال کرنا۔ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر تھی۔ لیکن پھر ایک انتخاب نے سب کچھ بدل دیا۔ اس بہترین تعلق میں ایک دراڑ پڑ گئی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں تھی، یہ ایک ایسی گہری علیحدگی تھی جس نے خدا، انسانوں اور یہاں تک کہ پوری دنیا کے درمیان تعلقات کو توڑ دیا۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے، وہ مرکزی تصادم ہے جس سے کہانی کا باقی حصہ حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس گہری ٹوٹ پھوٹ کے بعد کیا کوئی امید باقی تھی؟ کہانی کا اگلا حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ صدیوں پر پھیلا ایک سفر ہے جس میں خدا کا اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو ٹھیک کرنے کا منصوبہ آہستہ آہستہ کچھ خاص لوگوں اور پکے وعدوں کے ذریعے سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ آئیے ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ نوح سے شروع ہوتی ہے، جہاں ناکامی کے باوجود حفاظت کا وعدہ ہے۔ پھر ابراہیم آتے ہیں، جن سے ایک ایسی قوم کا وعدہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کے لیے برکت کا باعث بنے گی۔ اس کے بعد موسیٰ ایک پوری قوم کو غلامی سے آزاد کراتے ہیں، اور پھر داؤد کو ایک ایسی بادشاہی کا وعدہ ملتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہر قدم، ہر وعدہ آنے والے حل کی تصویر کو اور زیادہ واضح کرتا جاتا ہے۔ اور پھر صدیوں کے انتظار، وعدوں اور پیشین گوئیوں کے بعد کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچتی ہے۔ وہ مرکزی کردار جس کی طرف سارے اشارے تھے اب سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کا پوری داستان کو انتظار تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ صرف ایک اور پیغمبر تھے یا ان کا مشن کچھ اور تھا؟ کیا وہ اس گہری علیحدگی کو ختم کرنے آئے تھے جو کہانی کے شروع میں پیدا ہوئی تھی؟ اس ماخذ کے مطابق ان کا مشن کچھ نیا شروع کرنا نہیں تھا، بلکہ ان تمام وعدوں کو پورا کرنا تھا جو پہلے کیے گئے تھے۔ وہ یہ اعلان کرنے آئے تھے کہ قیدیوں کی رہائی اور ٹوٹی ہوئی دنیا کی بحالی کا وقت اب آ گیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی آمد سے صدیوں پہلے ایک قدیم پیشن گوئی میں یہ تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ یہ عظیم علیحدگی کیسے ختم ہوگی، یعنی ایک بے گناہ کی قربانی کے ذریعے۔ اور یہاں ہم اس پیشن گوئی کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ صلیب پر ان کی موت کو وہ قیمت سمجھا جاتا ہے جو اس علیحدگی کو ختم کرتی ہے۔ ان کے الفاظ تمام ہوا صرف ایک جملہ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک فتح کا اعلان تھا کہ قرض چکا دیا گیا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قیامت، یعنی ان کا مردوں میں سے دوبارہ جی اٹھنا، اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ مسئلہ واقعی حل ہو گیا ہے۔ یہ موت پر ایک فیصلہ کن فتح ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اب ایک بالکل نئی قسم کی زندگی ممکن ہے۔ تو اس فتح کا مطلب ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو اس کہانی کا حصہ بنتے ہیں؟ یہ ہمیں کہانی کے آخری باب کی طرف لے جاتا ہے، جو دراصل ایک نئی کہانی کا آغاز، یعنی ایک نئی جماعت جو ایک نئے مقصد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔
ماخذ کے مطابق یہ نئی زندگی خدا کی روح سے طاقت پاتی ہے، اور یہی روح اس نئی جماعت کے لوگوں میں ایک بدلا ہوا کردار پیدا کرتی ہے، محبت، خوشی، امن، صبر۔ یہ وہی خوبیاں ہیں جو کہانی کے شروع میں کھو گئی تھیں اور اب وہ بحال ہو رہی ہیں۔ تو جب ہم اس پورے سفر پر نظر ڈالتے ہیں، تخلیق کی خوبصورتی سے لے کر ٹوٹے ہوئے تعلقات اور پھر ایک بحال شدہ جماعت تک، تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف تاریخ کا کوئی پرانا قصہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ داستان ہے، اور اس میں شامل ہونے کی ایک کھلی دعوت بھی ہے۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، ایک ایسا سوال جو اس عظیم داستان کو ہر ایک کے لیے ذاتی بنا دیتا ہے کہ یہ کہانی کسی کی اپنی زندگی کی کہانی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔